السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر 5 منٹ مدرسے کی سیریز میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے معوذتین، اس کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حدیث پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں پہلے سے اول سے آخر تک تعوذ ہے، یعنی اللہ کی پناہ لی گئی ہے، ظاہر کے شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی، اور اللہ نے ان میں شرور سے حفاظت کی بے پناہ تاثیر رکھی اور گویا ہر قسم کے شرور سے حفاظت کے لیے یہ حسن حسین ہے، اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی وافی ہیں۔ عن عقبۃ بن عامر قال بین انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفۃ والابواء اذ اغشیتنا ریح وظلمۃ شدیدۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جحفہ اور ابوا کے درمیان، یہ دونوں دو مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان۔ اچانک سخت آندھی آ گئی اور سخت اندھیری چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان کی مثل پناہ نہیں لی، یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں صورتوں کی مثل ہو۔ اس خصوصیت میں یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور خطرے کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اس سے بہتر بلکہ اس جیسا بھی کوئی دوسرا تعوذ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، ایسے ملا لیتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے، مطلب پھونک مارتے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک، چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرما دیں، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ رات کو سونے سے پہلے کا یہ معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آسان، یہ جو معمول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو بہت آسان، کم از کم اس کے اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اس کی برکات بیان سے باہر ہم اس کی برکات بیان نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برکات نصیب فرمائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔